السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابتداء ذات وحده لا شريك له کے نام سے جو تمام عائب سے پاک ہے، تمام تعریفات اس پروردگار عالم کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا حقیقی مالک اور حقیقی رازق ہے، اور درود و سلام تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم و معزز صدر مجلس و دیگر علماء اکرام، حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس بابرکت محفل میں ایک ایسا موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس موضوع کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو یا بزرگ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس موضوع کا تعلق ہر ایک کی زندگی سے ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا لوگ آپ کے رب کی رحمت کو آپس میں بانٹ لیں گے، تقسیم کر لیں گے؟ کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کیا ملے گا، کس کو کتنا ملنا ہے، کہاں ملنا ہے؟ کیا لوگ آپس میں فیصلہ کر کے فارغ ہو جائیں گے؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو آپس میں بانٹ لیں گے، تقسیم کر لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الدنیا، دنیا میں جس کو جتنا ملا ہے اور جو ملنے والا ہے اور جو مل چکا ہے، یہ ہم طے کرنے والے ہیں، ہم طے کریں گے کس کو کیا ملے گا۔ در حقیقت میرے بھائیوں، اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں، اب بہتر جانتے ہیں، خاص کر کے دو طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک طبقہ ہمارے معاشرے کا وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے دنیاوی اعتبار سے محروم رکھا ہے، دنیا کے اعتبار سے، ورنہ دینی اعتبار سے تو ہر ایک کو اللہ نے اسلام کی فطرت میں پیدا کیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا اور کچھ لوگوں کو دنیا کی ان نعمتوں سے اللہ نے محروم کیا ہے، دیا نہیں۔ اور خاص کر کے جو لوگ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے جینے کی کوشش کریں، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محرومی یہ ہماری ذلت کا سبب ہے، یہ ہماری بے چینی کا سبب ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے یہ بے چینی کا سبب ہے، ہمارے پاس کمال نہیں ہے یہ بے چینی کا سبب ہے،
ہمارا تعلق اچھے خاندان سے نہیں ہے، یہ بے چینی اور بے قراری کا سکون ہے، سبب ہے، بے سکونی کا سبب ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں۔ یہ احساس محرومی ہمیں اس بات میں مجبور کرتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح بنے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ ان کے پاس مال ہے، جمال ہے، کمال ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جو محروم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی آنے والی زندگی دنیاوی اعتبار سے اگر بہتر کروں گا، آج میں پیدل ہوں، اگر میں سواری کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے میری دنیا تبدیل ہو جائے، سکون مجھے حاصل ہو جائے، سکون مجھے میسر ہو جائے۔ آج میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میں کل خاص مقام کی کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ یہ خاص مقام جب مل جائے گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا، سکون کی تلاش ختم ہو جائے گی۔ پیسوں کی کمی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں مالدار بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان سکون کا سامان خرید سکتا ہے، سکون نہیں خرید سکتا۔ یہ حقیقت ہے معاشرے کی، میرے اور آپ کی زندگی کی۔ ہم آرام کا لائق بستر خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے۔ کئی لوگ ایسے مالدار ہیں جو الحمدللہ بڑے بڑے ہوٹلز میں وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے ان سے بھوک چھین لی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے تو سکون آ جائے گا، ہمیں یہ مل جائے تو سکون آ جائے گا۔ لیکن آپ معاشرے کے اس طبقے پر بھی ایک نظر ڈالیے جس کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، دنیا داری ہے، خوبصورتی ہے، کمال ہے، جمال ہے، اچھا خاندان ہے، حیثیت ہے، اسٹیٹس ہے، وہ لوگ بھی بے چین، وہ لوگ بھی بے قرار ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں۔ البتہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے وہ دونوں طبقے جو یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت مل جانے سے سکون حاصل ہو جائے گا، وہ بھی بے سکونی کا شکار ہے، بے قراری کا شکار ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جس کے پاس یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، وہ بھی بے قراری، بے سکونی کا شکار ہے، اس کے پاس بھی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بے چین ہے۔ اور یہ بے چینی اور بے قراری آج اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ دیکھیں یہ لوگ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، جس کو انگلش میں سائیکو کہا جاتا ہے۔ اندر کا سکون نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سائیکو بن رہے ہیں، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، ان کا اندرونی معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اور آپ ملک بھر میں دیکھ لیجیے، آج کل جتنے زیادہ ذہنوں کے ہاسپٹلس کھولے جا رہے ہیں، ذہنوں کے علاج کے، دماغوں کے علاج کے، بہت زیادہ اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ لوگ آج بے چینی کا شکار ہو چکے ہیں، بے سکونی کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہاں سکون تلاش کرنا چاہیے تھا وہاں وہ سکون تلاش نہیں کر رہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے بھائی، میں بڑی ہی امانت کے ساتھ اور ادباً آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب علماء اکرام بات کرتے ہیں حرام مال، حرام تجارت کی مخالفت میں، یا بات کرتے ہیں یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، یا جب ہم فکر آخرت کی بات کرتے ہیں، دنیا کی حقیقت کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ بھائی کیا ہم کمائے نہیں، دھمائے نہیں، کیا ہم تجارت نہ کریں، کیا ہم سب چھوڑ چھاڑ کے رہ جائیں؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اسلام آپ کو کمانے سے نہیں روکتا، دنیا کے معاملے میں آپ آگے بڑھیے، اسلام اس سے آپ کو نہیں روکتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بہترین مسلمان تو بھائی وہ ہے جو اپنی محتاجگی
دور کرے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی محتاجگی کے ساتھ اپنے بھائیوں کی محتاجگی بھی دور کرے۔ اسلام کمانے سے نہیں روکتا۔ جب علماء اکرام حرام پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، فکر آخرت پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں، بھائیوں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیجئے، آپ تجارت چھوڑ دیجئے، مسجد میں آ جائیے، اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیے، ہرگز نہیں۔ اسلام کے آگے بڑھنے میں مالداروں کی کئی خدمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اور اس میں جتنی کامیابی اسلام کو حاصل ہوئی ہے، اس میں اکثر مالداروں نے اپنا تعاون پیش کیا۔ اسلام کمانے سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام کو یہاں تک کہتا ہے کفا بالمرء اثما ان یضيع ما يقوت، کیا آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی روزی کو ضائع کر دے۔ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے، نوجوان ہے، طاقت ہے، کما سکتا ہے، ماں باپ پہ بوجھ بن کے بیٹھا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کی بہنوں کی، اس کے بھائیوں کی، لیکن وہ خود گھر پہ بوجھ بن کے بیٹھا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کوئی اچھی زندگی نہیں، وہ گنہگار ہے، کتنا خیال رکھتے ہیں، جسم کی بھوک کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ اگر جسم کو بھوک لگ جائے تو ناشتے کے علاوہ ہمارے یہاں اسنیکس کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ جی، ہمارے یہاں ناشتے کے علاوہ اسنیکس کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ہم دعوتیں بھی رکھتے ہیں اس جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ اگر ہمیں محسوس ہو کہ سیر و تفریح کرنا ہے تو سردی کے موسموں میں، گرمی کے موسم میں اس کے موافق جگہ کا انتخاب کر کے ہم سیر و تفریح کر کے آتے ہیں، لیکن کبھی سوچنے کا موقع نہیں ملتا یہ اندر کی روح جو برسوں سے بھوکی ہے، اس کا میں نے کیا انتظام کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ہمارے ملک ہندوستان میں اس کا پریکٹیکل نمونہ دکھانا چاہوں تو بآسانی دکھا سکتا ہوں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ باہر ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، لندن میں، یہاں کے رہنے والے لوگ ہماری زندگیوں کے اعتبار سے بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے اعتبار سے ان کے پاس وہاں بہت ساری آزادیاں موجود ہیں، پیسہ موجود ہے، شراب وہاں پانی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر ایک تجارت میں آگے، ہر ایک میدان میں آگے۔ ہمارے اعتبار سے کئی بہتر دنیاوی اعتبار سے وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن آج اب غور کیجئے ملک ہندوستان کے اندر وہ بابا جو آشرم کھول کے بیٹھے ہیں، اور وہ صوفی جو اپنی خانقاہیں چلاتے ہیں، ان کے آشرموں میں، ان کی خانقاہوں میں باہر سے لوگ آتے ہیں، لندن سے، امریکہ سے، برطانیہ سے لوگ آتے ہیں، اپنی مال و دولت کو تیاگ کر کے، دان کر کے، سب لٹا کر ان لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ بابا کے آشرم میں جاتا ہے تو وہاں سے آنے والا وہ گورا، وہ بھی بابا کی طرح کپڑے پہنتا ہے، اس کا لباس کالا تو اس کا بھی لباس کالا، اس کا لباس پیلا تو اس کا بھی لباس پیلا۔ وہ آ کر یہاں کیا تلاش کر رہا ہے؟ وہ آ کر یہاں سکون تلاش کر رہا ہے، وہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ مینٹلی اعتبار سے جو میں بکھر چکا ہوں، یہاں آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرا سائیکوپن دور ہو جائے، میرے دماغ کو ٹھنڈک ملے، میرے دل کو قرار ملے۔ لیکن یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی بالکل غلط طریقہ ہے، چاہے وہ خانقاہوں میں ہو یا بابا کے آشرموں میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری مسلمانوں کی تھی۔ مسلمان آگے بڑھ کر دکھاتے کہ دنیا والوں، تم اپنے بے قرار دل کا سامان کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ آؤ، اللہ نے انتظام کیا ہے اس بے قرار دل کا۔ اور شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے، اے دلے بے کس، اے دلے نادا، اے دلے مظلوم، آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ بتا تو صحیح تیرے درد کی دوا کیا ہے؟ دوا یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چاہے وہ دل بے قرار ہو، مظلوم ہو، مغموم ہو، مقہور ہو،
ذکر میں. اور یہ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، 1400 سال پرانی بات ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے. یہ علاج ہمارے پاس موجود ہے، جسے معلوم ہے نہ اس نے استعمال کیا، اور جسے معلوم ہونا چاہیے ان کو معلوم ہی نہیں. جن لوگوں کو معلوم ہے کہ اس راستے پر چلنے سے ہمیں دل کا سکون ملے گا، دل کا قرار ملے گا، وہ لوگ اس سے غافل ہیں اور ساری امت کی غافل ہے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، دل کا قرار، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور روح کی بھوک کا علاج یہ بھی ذکر میں ہے. اور ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اکبر نماز کو کہا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز ذکر اکبر ہے. قرآن کی تلاوت ذکر ہے، دین کی محفلیں یہ ذکر ہے، دین کو سننا یہ ذکر ہے، دین کو پہنچانا ہر چیز ذکر ہے. اگر ہم اس ذکر سے کٹ کر زندگی گزاریں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے روگردانی کر کے زندگی گزارے گا، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا انسان کیوں نہ بن جائے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. وہ پاگل ہو جائے گا، وہ سوچے گا میرے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، زندگی کی ہر سہولت میرے پاس موجود ہے، اس کے باوجود کیوں آخر اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی، یہ اندر کا قرار مجھے کیوں نہیں مل رہا. یہ میری اور آپ کی بنیادی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے آگے بڑھ کر انسان اور سہولتیں تلاش کرتا ہے کہ مجھے اور سہولیات میسر ہو جائے، زندگی اور بہتر ہو جائے، آسان ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر جو انسان کماتا ہے وہ عیاشی کے لیے کماتا ہے. ٹھیک ہے، ان 3 مرحلوں میں انسان چاہے جتنا کما لے. اسلام آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندو، ساری دولت دنیا اپنے قدموں میں ڈال لو. ٹھیک ہے، قدموں میں دولت ڈال لو، لیکن سکون تمہیں وہی ملے گا جہاں اللہ نے رکھا ہے. ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے میرے بھائیوں، یقیناً آپ سکون حاصل نہیں کر سکتے. سہولیات آپ مہیا کر سکتے ہیں، سہولیات آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر سکون کو داخل نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے خودکشی کے کتنے کیسز ہمارے اس ملک ہندوستان میں، ہمارے اس ریاست کرناٹکا میں، ہمارے گاؤں میں، گلیوں میں باقاعدہ وہ لوگ جن کے پاس اندھی دولت ہے وہ لکھ کے مرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کی تمنا آپ اور میں کرتے ہیں، جن نعمتوں کی تمنا میں اور آپ کرتے ہیں، وہ ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ خودکشی کرتے ہوئے لکھ کے مرتے ہیں. لکھتے ہیں باقاعدہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں. میرے بھائیوں، سمجھانے کا مطلب یہ ہے، اس بات کو آپ سمجھ کے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 2 چیزوں سے پیدا کیا ہے. ایک یہ جسم ظاہر ہے جو میرا اور آپ کا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی کالا تو کوئی گورا. یہ جسم ظاہر اللہ نے پیدا کیا، تو اس جسم ظاہر کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے جوڑا، مٹی سے پیدا کیا اللہ نے اس جسم کو. تو اس جسم کے بھوک کا انتظام، اس کی غذا کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اس جسم کا تعلق مٹی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے جوڑ دیا. لیکن ہمارے اندر میرے بھائیوں
ایک اور چیز ہے جس کا تعلق اس زمین سے نہیں، اس مٹی سے نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ہمارے اندر کی روح، جس کو آتما کہا جاتا ہے، جس کو سول کہا جاتا ہے. اس کا تعلق میرے بھائیوں آسمان سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کی غذا کا انتظام بھی آسمان سے کیا اور قرآن کریم کو نازل فرمایا. قرآن کریم یہ روح کی غذا ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جسم کی بھوک سے خطرناک انسان کی اندر کی روح کی بھوک ہوتی ہے، آتما کی بھوک ہوتی ہے. اور یہ بھوک اگر مٹائی نہ جائے تو انسان خود مٹ جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ اس روح کی غذا کا انتظام کیا تھا معراج کے موقع پر، تو ڈائریکٹ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جس آدم کو میں پیدا کر رہا ہوں، جس کی ذریت کو میں پیدا کر رہا ہوں، اس کی روح کے لیے اتنے ہی نمازوں کا تحفہ دیا جائے گا، انتظام کیا جائے تو بہتر ہے. آپ غور کیجیے، اس جسم کے لیے ہم دین میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، لیکن روح کی غذا کے لیے پہلے اللہ نے جو 50 کر دیا تھا اس کو بعد میں 5 کر دیا. اس بات کی دلیل ہے میرے بھائیوں کہ جسم کی بھوک سے خطرناک انسان کی اندر کی روح کی بھوک ہوتی ہے. اگر اس کو روح کی بھوک کو مٹایا نہ جائے انسان مٹ جائے گا، انسان خود ختم ہو جائے گا. آپ ذرا غور کیجئے، ہم نے اپنے روح کی بھوک کا کتنا انتظام کیا. برسوں سے ہم نے اپنی روح کو بھوکا مار رکھا، نوجوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک زندگی کا لمبا عرصہ ہم نے اپنی روح کا کچھ انتظام ہی نہیں کیا ہے. وہ 5 وقت کی نمازیں جو ایک ذریعہ تھی کہ اندر کی بے چین روح کو قرار آ جائے، سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، اس کی حالت تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ بڑے کہا کرتے تھے نمازوں کی حالت یہ ہے 8 کی، کھاٹ کی اور 360. مطلب 8 کی یعنی جمعہ کی، کھاٹ کی یعنی اگر کسی